حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام و تابعین کے زمانے کی بات ہے، ایک مرتبہ دو شخص بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے کل رات خواب میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارت کی۔ دوسرے نے کہا، پھر بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ اب خواب دیکھنے والے اپنا خواب سنانے لگے۔ بولے، میں نے دیکھا ہر نبی علیہ السلام کے ساتھ چار چراغ تھے، ایک چراغ ان کے سامنے، ایک ان کے پیچھے، ایک ان کے سیدھی جانب، ایک الٹی جانب۔ پھر ہر نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک صحابی بھی تھے، ان کے پاس بھی ایک چراغ تھا۔ پھر میں نے دیکھا ایک عظیم مرتبے والے نبی کھڑے ہوئے، ان کے کھڑے ہوتے ہی پوری زمین روشن ہو گئی۔ ان کے مبارک سر کے ہر بال کے ساتھ ایک چراغ تھا، اور ان کے صحابی جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ایک نہیں بلکہ چار چراغ تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے پوچھا، من ھذا، یعنی یہ اتنے بلند رتبہ نبی جن کے کھڑے ہوتے ہی ساری زمین روشن ہو گئی، یہ کون ہے؟ تو جواب آیا، محمد بن عبداللہ، یعنی یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ ناظرین، جب یہ دونوں شخص آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، یعنی ایک خواب سنا رہے تھے، دوسرے سن رہے تھے، اس وقت عظیم تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو توریت شریف کے بڑے ماہر عالم تھے، ان کے کانوں میں ان باتوں کی آواز گئی۔ آپ نے فرمایا، یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ یعنی یہ جو تم بتا رہے ہو، یہ بات تم نے کہیں سے پڑھی؟ یعنی یہ جو تم بتا رہے ہو، یہ بات تم نے کہیں سے پڑھی سنی ہے؟ خواب بتانے والے نے کہا، نہیں، یہ کوئی پڑھی سنی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو میں نے رات کو خواب دیکھا تھا، وہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اس رب کائنات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، تم نے تو یہ خواب دیکھا ہے، مگر میں نے بالکل یہی بات اللہ پاک کی نازل کی ہوئی پچھلی آسمانی کتاب میں پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اس سے معلوم ہوا ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور بھی ہیں، صاحب نور بھی ہیں، اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کے مطابق پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہی لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مبارک نور ہیں کہ جن کے ذریعے سے پوری زمین نور سے جگمگا اٹھی ہے۔ چار جانب روشنی ہے، سب سما ہے نور نور، چار جانب روشنی ہے، سب سما ہے نور نور، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہے، چاروں طرف آ گیا ہے نور والا آیا ہے۔ ناظرین، ہمارے آقا و مولا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں۔ یہ بات اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ اس آیت کریمہ میں لفظ نور سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں امام بغوی، امام جلال الدین سیوطی، امام رازی، علامہ صوبی، علامہ ملا علی قاری، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہم اور بہت سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں
اس نور سے نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ کیا تم کو نور مجسم خدا نے، زمین پر نہیں پڑتا سایہ تمہارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ناظرین، الحمدللہ ماہ میلاد کی آمد ہو چکی، اور اس بار ماہ میلاد یعنی ربیع الاول شریف ایک نئی شان کے ساتھ تشریف لا رہا ہے۔ جی ہاں، اس بار پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت ہوگا۔ 1500واں جشن ولادت، مرحبا صد مرحبا، آئے شاہ ختم نبوت، مرحبا صد مرحبا، آئے تاجدار رسالت، مرحبا صد مرحبا، آئے جہاں میں جان رحمت، مرحبا صد مرحبا، صاحب عظمت و شان و شوکت، مرحبا صد مرحبا، سب سے بڑی اللہ کی نعمت، مرحبا صد مرحبا، آمینہ چمکی تیری قسمت، مرحبا صد مرحبا، گود میں آئی رب کی رحمت، مرحبا صد مرحبا۔ الحمدللہ دنیا بھر میں 1500ویں جشن ولادت کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ عاشقان رسول خوش ہیں، کوششیں جاری ہیں کہ اس بار پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر میلاد منایا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ اگر 1500واں جشن ولادت ہے تو اس میں پھر انوکھی کیا بات ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ یعنی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے یہ شان ہے کہ آپ انتہائی اونچا رتبہ رکھتے ہیں۔ جب سے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا تب سے اب تک آپ ہی سب سے افضل، سب اعلیٰ، سب کے آقا، سب کے حاجت روا ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، پھر نہایت افضل و اعلیٰ رتبے کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کو یہ شان بھی بخشی ہے کہ ہر لمحے آپ کے شانوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ الحمدللہ قرآن کریم میں کل 7000 مقامات پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، قرآن کریم میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعضاء کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بھی ذکر ہے۔ اور الحمدللہ قرآن کریم میں 2-4 مرتبہ نہیں بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق کل 27 مقامات پر میلاد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر موجود ہے۔ حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ۔ یعنی اے حسن، اللہ پاک کو 12ویں تاریخ سے اتنا زیادہ پیار ہے کہ مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اس تاریخ کا انتخاب فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس گھر، مسجد یا محلے میں میلاد شریف پڑھا جائے، فرشتے اس گھر، مسجد اور محلے کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام میلاد شریف پڑھنے والوں کے لیے رحمت و رضوان کی دعا کرتے ہیں۔ جس گھر میں میلاد شریف پڑھا جائے، اللہ پاک اس گھر کو قحط سالی، وبائی امراض، آگ لگنے، ڈوبنے اور ایسی بہت سی آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس گھر کے رہنے والوں کو
بغض و حسد سے، بری نظر سے اور چوری وغیرہ کے خطرے سے بچایا جاتا ہے، اور اس گھر کے اہل خانہ کا کوئی فرد انتقال کر جائے تو اس پر نکیرین یعنی قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتوں کے سوالوں کے جواب آسان کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، محفل میلاد شریف میں شرکت کرنے اور اس محفل کی عزت و تکریم کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو محفل میلاد میں جانے کا ارادہ کرے وہ اصل میں جنت کے باغوں میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ محفل میلاد صرف اور صرف محبت رسول کی وجہ سے ہی سجائی جاتی ہے، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں میلاد پاک ہے۔ ہر گھر سجائیے، گلیاں بھی سجائیے، خوب دھومیں مچائیے۔ الحمدللہ عموماً عاشقان رسول کی تقریباً ہر مسجد میں محفل میلاد سجتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجیے کہ کوئی امیر ہو یا غریب، ہر عاشق رسول اپنے گھر میں بھی محفل میلاد کا اہتمام کرے۔ جن کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے وہ چاہے بڑے پیمانے پر محفل پاک کا اہتمام کریں، اور جو غریب ہیں وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق گھر میں محفل پاک کا اہتمام کریں۔ چاہے مختصر سا پروگرام کر لیں، مگر محفل میلاد لازمی سجائیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے گھر میں جہاں سہولت ہو پردے کے اہتمام کے ساتھ جگہ مختص کیجیے۔ گلی محلے کے زیادہ نہیں تو 8-10 اسلامی بھائیوں کو دعوت دے لیجیے۔ محلے کی مسجد کے عاشق رسول امام صاحب کی خدمت میں عرض کیجیے، انشاءاللہ الکریم وہ ذکر محبوب کے لیے منع نہیں کریں گے۔ مختصر تلاوت ہو، 1-2 نعتیں پڑھ لیجیے۔ امام صاحب 15-20 منٹ کا بیان کر دیں۔ اگر امام صاحب یا کسی عاشق رسول مبلغ کی ترکیب نہ بھی بن پائے تو بھی مشکل نہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ صبح بہارا، اسی طرح مکتبۃ المدینہ کے اور کئی رسائل ہیں، مثلا سیاہ فام غلام، بھیانک اونٹ، بوڑھا پجاری، نور والا چہرہ، نور کا کھلونا، عاشق میلاد بادشاہ۔ ان میں سے کوئی بھی رسالہ یا شان مصطفیٰ پر 12 بیانات والی مختصر کتاب حاصل کیجیے۔ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے مفت ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، خود ہی پڑھ کر سنا دیجیے، بیان ہو جائے گا۔ آخر میں اپنی استطاعت کے مطابق شیرینی وغیرہ تقسیم کر دیجیے۔ اگر شیرینی بھی میسر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، جو میسر ہو وہی صحیح۔ میلاد منانے کے لیے لنگر یا شیرینی وغیرہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیسہ اور اہتمام نہیں بلکہ دل کا اخلاص قبول ہوتا ہے، لہٰذا اللہ پاک نے جو توفیق بخشی ہے شرکائے محفل کی خدمت میں پیش کر دیجیے۔ میلاد کی محفل ہو جائے گی، اس کے صدقے انشاءاللہ الکریم سارا سال گھر میں برکت رہے گی۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب جشن ولادت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں محفل میلاد سجانے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔